ساری دنیا کے مسلمان فلسطین کے حق میں سراپا احتجاج ہے. مسلم امہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے فلسطین پر آپ کیا موقف پیش فرمائیں گے؟ مسلم امہ کا خادم ہونے کی حیثیت سے صحیح، یہ عرض ضرور کروں گا، یہاں پر بھی غیرت ایمانی ہو. صحیح، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سارے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں. اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد. ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. صحیح. تو آج وہ خطہ جو فلسطین کا ہو، چاہے وہ عراق کا ہو، چاہے شام کا ہو، چاہے یمن کا ہو، جہاں کہیں پر بھی یہ مومنین پریشان حال ہوں گے، اگر ہمارے اندر تکلیف نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایمان کی کمزوری ہے. اللہ، آج سراپا احتجاج اگر ہیں تو یہ بہت خوش آئند بات ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. صحیح. اور میں بھی خادم ہونے کی حیثیت سے یہی کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمیں یقین ہے. میرے آقا نے فرمایا لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلی ابواب بیت المقدس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت دمشق کے دروازوں کے ارد گرد اور بیت المقدس کے ارد گرد قیامت تک لڑتی رہے. اللہ اکبر. ظاہرین علی الحق. اور پھر حدیث پاک کی الفاظ بھی ہیں لا یضرهم خذلان من خذلهم الی ان تقوم الساعہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. اب یہاں پر میں نے ابھی اپنے چند دنوں پہلے کے ایک بیان میں بھی کہا تھا کہ جب یہ لفظ ہے کہ دوسروں کے برا چاہنے سے ان کا کچھ ہوگا نہیں، تو آج حالات تو دکھ رہے ہیں کہ ان کا تو بہت کچھ خراب ہوا ہے. ٹکڑے ہو گئے، ان کی موتیں ہو رہی ہیں، کثرت سے گھر اڑا دیے گئے، اتنا برا ہو گیا ہے. پھر حدیث کے یہ الفاظ. جی، سچی بات یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی جا کر کے بھی ان کو دیکھیں، یا جس طرح میں نے دیکھا ہے قریب سے، گھر ٹوٹ جانا، جان کا چلا جانا، یا پھر یہ سب کے ختم ہو جانا، یہ ایک چھوٹی مصیبت ہے. ایمان چلا گیا تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ. اور میں نے وہاں کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے اندر بھی ایمان مضبوط دیکھا. اللہ اکبر. تو یہی ہے کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دوسروں کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. اللہ. آپ یقین کریں کہ کسی کا گھر سامنے اڑا دیا گیا ہو اور ان سے آ کر کے کوئی انٹرویو لے رہا ہو تو وہ یہ ہنس کر کے کہتا ہو اللہ نے دیا تھا پھر دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ. یہ ایک ایمانی جو یہ استقامت ہے. یہ حضرت ایک جملہ کسی کے لبوں سے میں نے وہاں نہیں سنا کہ جس نے کہا ہو کہ بھائی میرے ساتھ یہ مطلب برا ہوگی، کوئی شکوہ نظر نہیں آیا. اس کے علاوہ یہ بھی تو خبر سنی ہوگی نا آپ نے کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ان کو دیا گیا تھا کہ 10 لاکھ لوگ خالی کریں. کہاں ہیں؟ کتنے لوگوں نے خالی کیا؟ اللہ. جہاں روز رات کو بم برس رہے ہوں اس جگہ کون رات کو چین سے سوتا ہے؟ اس کو تو چاہیے کہ بھاگ کر چلا جائے، لیکن وہ وہیں ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. یہی ان کے ایمان کی استقامت کی علامت ہے. اللہ اکبر کبیر. اور ہم ان کے ایمان کی استقامت کی مزید دعا کرتے ہیں، اور ہم سراپا احتجاج ہیں. اور ظالموں کے خلاف مذمت کرنے میں ہمیں کوئی بھی ذرا برابر بھی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. جہاں ہزاروں کی تعداد میں بچے مر گئے، ان سویلینز کا کیا قصور ہے جو مارے جا رہے ہیں؟ تو یہ تمام چیزوں کی میں سخت ترین مذمت کرتا ہوں. اور پھر میں کے قانون بھی یہ بھول چکے ہیں. جی. لیکن یہاں ساتھ میں امت مسلمہ کو پھر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ غیرت ایمانی بیدار کرو. پڑوس میں اگر آگ لگی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارا گھر محفوظ ہے، اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی آ سکتی ہیں، جلا سکتی ہیں. اللہ اکبر. بیداری پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر خاص رحم فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور جو ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے. آمین. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.